احمر کی جان تو بچ گئی، لیکن نازنین ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ رانی جیسے ہی کچن میں کھانا بنانے کے لیے جاتی ہے تو نازنین آنکھ بچا کر اس کے پلو کو آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں رانی پلٹ کر دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آپ مجھے جلانے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ نازنین کہتی ہے کہ جب تم لوگوں نے میرے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا تھا تو تمہیں خدا کا خوف تھا۔ رانی کہتی ہے کہ ہر بات کی حد ہوتی ہے، پہلے آپ نے گیس کھلی چھوڑ کر میری بیٹی کو مارنے کی کوشش کی اور پھر تمہاری ماں نے میرے پیر جلا دیے اور اب آپ مجھے جان سے مارنے چلی ہیں۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لے، پہلے جو ہوا سو ہوا، اب میں بھی بلال کو نہیں روکوں گی اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم نے بلال کو کتنی مشکل سے سمجھایا ہے، ورنہ آج تمہارا شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ نازنین کہتی ہے کہ دیکھا جائے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کون ہوگا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ احمر صحیح سلامت گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی مشکلات نے گھیر لی ہے۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوتا ہے تو عافیہ کو فہد کی باہوں میں دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرتا ہے کہ میری بیوی ایک غیر مرد کی باہوں میں جھول رہی ہے۔ ادھر عافیہ جب احمر کو دروازے پر کھڑا دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے اور بکھلا کر اپنے کپڑے صحیح کرنے لگتی ہے۔ نہیں، وہ میں گرنے لگی تھی تو فہد نے مجھے تھام لیا۔ احمر کچھ کہے سنے بغیر ہی لوٹ جاتا ہے تو فہد دل ہی دل میں خوش ہونے لگتا ہے۔ اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگتے کہ یہ تو بہت اچھا سین ہوا، اور سب سے بڑھ کر اب اچھی بات یہ ہے کہ احمر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب تو یہ عافیہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ عافیہ بہت شرمندہ ہوتی ہے اور احمر کے پیچھے لپکتی ہے، لیکن احمر اس کی بات سنے بغیر وہاں سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ ادھر جب سعدیہ کو پتا چلتا ہے کہ نازنین نے پھر وہی حرکت کی ہے تو وہ شارق سے شکایت کرتی ہے کہ تم دونوں میاں بیوی نے اس گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ نازنین کو ابھی بھی سکون نہیں مل رہا، اس کے انتقام کی آگ کسی نہ کسی کو جلا کر راکھ کر دے گی، تم اسے سمجھاؤ۔ شارق کہتا ہے کہ میں نازنین کو نہیں سمجھا سکتا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس کی گود اجاڑی ہے، اوپر سے آپ اس گھر پر ناگن بن کر قبضہ کر کے بیٹھی ہیں۔ بیچ دیں اس گھر کو اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ادھر گڑیا باجی کو پریشان دیکھ کر احمر پوچھ لیتا ہے کہ آخر بات کیا ہے؟ یہ اس گھر کے جھگڑے تو روز کا معمول بن چکے ہیں، لیکن آپ کو اتنا پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ گڑیا باجی کہتی ہے کہ اب تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، پہلے تو ہاتھا پائی تک ہی بات تھی، لیکن آپ تو ایک دوسرے پر چاقو بھی نکالنے لگے ہیں۔ کل کلا کو اگر کوئی بھی بڑا نقصان ہو گیا تو میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی، سب مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ احمر کہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حمزہ بھائی اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ اسی وجہ سے تو میں پریشان ہوں۔ احمر، حمزہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ضرور ہے۔ بہت پریشان ہوں، میں تھک چکی ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ادھر نازنین اپنے دل میں نہ جانے کیا کچھ لیے بیٹھی ہے، جب تک اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا اس کو صبر نہیں آئے گا۔ احمر، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔